السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ 19 کام بتاؤں گی جو ہماری نیکیاں کھا جاتے ہیں اور ہمیں ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ تو جو میں 19 کام آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کو کبھی بھی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور نیکی کے ذریعے آخرت میں کامیابی پانا ہے۔ مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے ہماری نیکیاں مٹ جاتی ہیں، ہماری تمام کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس بات پر بار بار توجہ دلائی گئی ہے انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرے، ان چیزوں سے بچے جس سے نیک کاموں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو 19 کام جو نیکیاں ختم کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بتاتی ہوں وہ کون کون سے کام ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کفر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ سب سے پہلے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کی صفت کا انکار کرے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرے، الوہیت کا انکار کرے۔ تو ایسے شخص کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی اور اس کے زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 2 پر ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا عمل جس سے آپ کی زندگی کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی وہ ہے شرک کرنا۔ جب انسان شرک کرتا کب ہے؟ جب اللہ کے مقابلے میں کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی کے بارے میں تصور بنا لیتا ہے کہ یہ اولاد دے گا، کسی کے بارے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے نقصان سے بچائے گا، یا کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس سے فائدہ ملے گا۔ ذات کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ناموں کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا، صفت کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا، اس سے لائف کی ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس بات کو صاف طور پر بیان کیا گیا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں ان کی لائف کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ جب اللہ کی رحمت سے ایک مومن مایوس ہوتا ہے تو اس انسان کی لائف کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ مایوس ہونا گمراہوں کا طریقہ ہے، مومن کا نہیں۔ اب مومن پر آسانی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہر رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا۔ جی ہاں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے کی عادت بنا لینا، سود اور بیاج کا کام شروع کر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بھی بدنصیب ہیں جو مریں گے تو فرشتے ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، ان کے چہرے کو بھی پیٹتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو ہی پسند کیا، جس سے ان کے اعمال اور نیکیاں برباد ہو گئی۔ نمبر 6 پر ہے انصاف کا قتل کرنا۔ وہ لوگ جو انبیاء کے قاتل ہیں یا عدل انصاف کی بات کرنے والے اور عدل انصاف پر جمے رہنے والے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری کی ساری نیکیاں برباد ہونے کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ نمبر 7 پر ہے سنت کو پسند نہ کرنا۔ یہ بھی ایک عمل ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو پسند نہیں کرتا، اس کے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے نافرمانی پہ ڈٹ جانا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے، تو قیامت کے دن اس کے یہ تھوڑے بہت کیے ہوئے اچھے کام اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریے، پیروی کریے، اتباع کریے، بات مانیے اور عمل بجا لائیے۔ دل کی خوشی سے کام کریں گے تو بچ جائیں گے، اگر اپنی منمانی پر اڑے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 9 پر ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے
तो अपनी बात उस पर बुलंद करना। कुछ जगह लिखा गया है कि जो अपनी बात को, अपनी ख्वाहिश को आगे रखता है और हदीस की बात पीछे छोड़ देता है, वो भी इसमें शामिल है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन आपकी जुबान से निकले हुए वो अल्फाज जिनको हदीस में बताया गया है, वो भी तो अल्लाह के रसूल की ही बात है। उस बात पे अपनी ख्वाहिश को आगे रखना और मुकद्दम करना, ये एक ऐसा जुर्म है जिससे आपकी लाइफ के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 10 पर है दिखावा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी करने वाले शख्स के सारे आमाल जाया होंगे, कोई नेकी काम नहीं आएगी। यानी कोई नेक अमल करना लेकिन अल्लाह के बजाय लोगों को दिखाने के लिए, तो जाहिर है कि ये दिखावा है जो कि नेक अमल को जाया करता है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ही करिए, ना कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए। नंबर 11 पर है खुद खुशी करना। जो इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस होता है और लाइफ के हालात का मुकाबला करने में हिम्मत हार कर बैठ जाता है और बुजदिली की ये इंतहा होती है कि वो खुद खुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो ये शख्स नेकियां तो कर चुका होगा लेकिन ये काम नहीं आएगी। लाइफ अल्लाह ताला की दी हुई एक अनमोल नियामत है, इसको अपने हाथों से खत्म करने की हमें परमिशन नहीं दी गई है। नंबर 12 पर है तन्हाई में गलत काम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग तिहामा के पहाड़ों जितनी नेकी लाएंगे लेकिन अल्लाह उन तमाम पहाड़ों जैसी नेकी को धूल की तरह उड़ा देगा। तो पूछा गया कि ऐसे बदबख्त लोग कौन होंगे, तो हुजूर ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे जैसे होंगे, नमाज पढ़ने वाले, रात को खुदा के सामने खड़े रहने वाले, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा अकेले होंगे तो अल्लाह की हुर्मतों को पमाल करने में शर्म नहीं आएगी, गलत काम से परहेज नहीं करेंगे। नंबर 13 पर है असर की नमाज छोड़ना। किसी की असर की नमाज का वक्त निकल गया, नमाज अदा नहीं की तो उसकी लाइफ के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उसका हाल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे ना माल बचा ना अहलो अयाल बचा। असर की नमाज की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है, उसको जाया करना मतलब सब कुछ जाया करना। नंबर 14 पर है झूठी कस्में खाना। ये दुनिया के चंद टकों के पीछे झूठी कसम खाने से रुक जाइए, ये जमीन साथ नहीं जाएगी ना माल साथ जाएगा। आज वक्त है अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर ले आइए। ये नमाज, रोजे, मस्जिद में पहली सफ पर बैठना किसी के काम नहीं आएगा अगर झूठी कस्में खाई तो इसके बारे में हदीस में फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रोजा रखता है फिर भी वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, ना बुरे अमाल छोड़ता है, तो अल्लाह को ऐसे शख्स की भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। नंबर 15 पर है मुनाफिक होना। अमाल बर्बाद तब भी होते हैं जब इंसान मुनाफिक हो। मुनाफिक दो किस्म के होते हैं, पहला अकीदे का मुनाफिक और दूसरा अमल का मुनाफिक। तो चले जानते हैं अकीदे का मुनाफिक किसे कहते हैं। अकीदे का मुनाफिक वो है कि दीन को दिल से पसंद ना करे, दीनदारों को दिल से पसंद ना करे, दीनदारों को तकलीफ देना पसंद करे, तो ऐसा मुनाफिक जहन्नम में काफिरों से भी नीचे होगा। अमल का मुनाफिक के बारे में चले जानते हैं। अमल का मुनाफिक वो है कि झगड़ा हो तो वो गाली देना, अमानत में खयानत करना, वादा करके मुकर जाना, दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। तो ये बातें इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ती। नंबर 16 पर है गाली देना, मारना, कत्ल करना और उसका माल खाना और इल्जाम लगाना। कयामत के दिन उन लोगों की लाइनें लगी होंगी जिन जिन के साथ ज्यादती हुई होगी। तो अब बदला कैसे दे? तो इसकी नेकियां उठाकर उन लोगों में तकसीम कर दी जाएगी जिनके साथ ज्यादती हुई है। आखिर तकसीम होते होते नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा? हुकूक लेने वालों की बुराई उसके सर पर डाल दी जाएगी और इसके सर पर डालकर इसे मुजरिम बनाकर जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। अब बताइए वो नमाज, रोजा, ज़कात सब कहाँ गया? वो सारी नेकी तो इसे देनी पड़ गई।
ایسی زیادتی مت کریے ورنہ بدلہ کیسے دیں گے. بدلہ چکاتے چکاتے ساری لائف کے آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے. نمبر 17 پر ہے دنیا میں مست ہو جانا. جو دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح دھت ہو جائیں گے کہ نہ نماز نہ روزہ، بس نام کا مسلمان ہے، اور دین کے اندر طرح طرح کی باتیں بنانا، دیندار کی مخالفت کرنا، دین کے اندر ایپ ٹٹولنا اور نکالنا. تو ایسے شخص نے اگر کچھ نیکی کی ہوگی تو وہ بیکار ہوگی اور کام نہیں آئے گی. نمبر 18 پر ہے دین کے سامنے رکاوٹ بننا. دین کے سامنے رکاوٹ بننے والا، جی ہاں، اس بات پر غور کریے اور سمجھ لیجئے کہ اگر دین کا کام نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ان دین کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ تو مت بنیے. کیونکہ ایک وہ طبقہ جو کافر ہے اور دین کے کام میں رکاوٹ تو ویسے بھی بنتے ہیں، دوسرا وہ طبقہ جو کافر نہیں ہے لیکن دین کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، مشکلات طرح طرح کی پیدا کرتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ دین کا کام نہ ہو. تو ایسے مجرم یاد رکھیں کہ ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور نمبر 19 پر ہے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک عورت جو بڑی تہجد گزار ہے، نفلی روزے رکھنے والی ہے، صدقہ دینے والی ہے، لوگوں میں اس کے دیندار ہونے کی شہرت ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی تنگ ہے، پریشان ہے. تو یاد رکھنا اس کی تہجد، روزے، صدقے اپنی جگہ، لیکن یہ عورت جہنمی ہے. لیکن ایک ایسی عورت جو فرض نماز کی پابند تو ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتی ہے اور نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی ہے، مال بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، کبھی کبھار اگر کچھ گھر میں بنا ہے تو پڑوسیوں کو بھی دے دیتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے الفاظ نہیں نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی. تو لاسٹ میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں ایسے 19 اعمال سے محفوظ رکھیں جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی. اور آپ لوگ بھی ان تمام 19 اعمال سے بچیے. اگر آپ لوگ یہ سارے کام کریں گے یا ان میں سے ایک بھی کام کریں گے تو آپ کی لائف کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی نیکیاں نہیں ملیں گی، اور جو نیکیاں آپ لوگ کمائے ہیں وہ ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو ان 19 کاموں سے آپ لوگ ضرور بچیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا. تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.